یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ. پھر اللہ نے وعدہ کیا قد افلح المؤمنون، پھر مومن کامیاب ہوگا. جب شریعت کے مطابق چلتا تھا تو حکومت بھی مسلمانوں کی تھی نہیں تھی. تو اس لیے پکے سچے مومن بن جاؤ، دنیا ہمارے قدم چومتی ہوئی ہے. ستم گروں کی اگر بھیڑ ہے تو ہونے دو. جو اہل حق ہے تعداد سے، جو اہل حق ہے تعداد سے نہیں ڈرتے تعداد سے. 72 بھی ہو تو 22,000 کے لشکر سے نبٹ جاتے ہیں. نہیں، حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے، جبین کفر پر نعرے تکبیر لکھ دیں گے. ہماری رگوں میں بھی حسینی خون بہتا ہے، جہاں کربلا دیکھیں گے وہیں شبیر لکھ دیں گے. ہماری رگوں میں بھی حسینی خون بہتا ہے، جہاں کربلا دیکھیں گے وہیں شبیر لکھ دیں گے. آج ڈرو متی، اللہ کی قسم یہ جان مصطفیٰ کے دین کی خاطر چلی گئی تو کیا ہوا؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جی بے شک سبحان اللہ. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. مرنا سب کو ہے، نہیں مرنا. اس لیے جو دین کی خاطر گردن کٹ جائے پھر کتنی انمول گردن ہوگی. ان محفلوں کی برکت بتا دوں میں، ان محفلوں کی برکت کیا ہوا کرتی ہے. ماضی میں ایک جلسہ ہوا تھا تو ایک خاتون وہاں پر تقریر سن رہی تھی اور اس کی گود میں 6-7 سال کی بچی بیٹھی ہوئی تھی. کتنے سال کی؟ 6-7 سال کی بچی. تقریر جو ہو رہی تھی قرآن کے ٹاپک پر ہو رہی تھی، قرآن کا موضوع چھڑا ہوا تھا. اب جب تقریر ختم ہوئی وہ خاتون اپنے گھر گئی. جانے کے بعد اب جب وہ سو گئی، سونے کے بعد رات میں اس کی بچی 7 سال کی اٹھی اور اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنے لگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس کا دن نکلتا تھا تو قرآن کی تلاوت کرتی تھی. اندھیری رات تھی، اس نے وضو کیا، سردی ہو رہی تھی. اللہ الصمد، ٹھنڈے پانی میں جب اس نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد وہ قرآن کی تلاوت کرنے لگی. قرآن کی تلاوت کرتے کرتے جب بلند آواز سے انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو ماں کی آنکھ کھل گئی. جیسے ہی ماں کی آنکھ کھلی وہ قرآن کی تلاوت میں مستغرق تھی. ماں نے کہا کہ بیٹی اب قرآن کی تلاوت صبح کر لینا، اب قرآن کی تلاوت صبح کر لینا. آپ ایسا کرو اب تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ. اللہ کی عزت کی قسم اس بچی نے کہا کہ مایا اب تو میں اپنی قرآن پڑھ پڑھ کر قسمت جگا رہی ہوں، سوئی ہوئی تقدیر جگا رہی ہوں. اللہ کی عزت کی قسم وہ یوں ہی بچی بڑی ہوتی رہی. جب بڑی ہوئی تقریباً اس کی شادی کی عمر آئی. ایک دن باپ گھر سے غائب تھا. جب 3-4 دن کے بعد واپس آیا اور واپس آنے کے بعد اس بچی نے باپ کے قدموں کو پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد کہا بابا کہاں چلے جاتے ہو؟ جب تم چلے جاتے ہو نہ کھانا اچھا لگتا ہے. بیٹی کو بڑی محبت ہوتی ہے باپ سے. جب بیٹی نے باپ کے قدموں کو پکڑا، قدموں کو پکڑ کر رونے لگی. کہا بابا جان اکیلا چھوڑ کر نہ جایا کرو، تم چلے جاتے ہو نہ کھانا اچھا لگتا ہے نہ پینا اچھا لگتا ہے، تمہارے بغیر گھر ویران سا نظر آتا ہے. اس باپ نے بچی کو تسلی دی. کہا بیٹا ٹھیک ہے. پھر 3-4 دن کے بعد جب پھر باپ گھر سے غائب ہوا، پھر 3-4 دن کے بعد پھر لوٹا. پھر بچی نے قدموں کو تھام لیا. کہا بابا جان بغیر بتائے چلے جاتے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ بتاؤ نہ کیوں پریشان ہو؟ جب سے میں جوان ہوئی ہوں تم کو پریشان دیکھتی ہوں، تم اچھی طریقے سے کھانا بھی نہیں کھاتے. آخر بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ تیری شادی ہو جائے. اور جب بچی جوان گھر میں ہوتی ہے تو باپ کو سکون نہیں ملتا. باپ سوچتا ہے کہ میری بچی کی اچھی طریقے سے منگنی لگ جائے، اس کا رشتہ ہو جائے اور پھر وہ شادی کر دے. اسی لیے میں تلاش میں رہتا ہوں کہ میری بچی کے لیے کوئی اچھا رشتہ مل جائے، اچھا رشتہ مل جائے. آخر کار اس بچی نے باپ کے قدموں کو پھر پکڑا. کہا بابا جان بتاؤ نا کہاں جاتے ہو میرے رشتے کی تلاش میں؟ سنیں آپ جو صرف دنیا داری کو دیکھتے ہیں، دین کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں. اس لیے دین سب سے 1 نمبر پر ہونا چاہیے، اول نمبر پر دین ہونا چاہیے. پھر دیکھو اگر دولت بھی ہے تو سبحان اللہ، شہرت ہے تو سبحان اللہ، سب سے پہلے دینداری دیکھو. اس بچی نے سوال کیا بابا جان بتاؤ کہاں جاتے ہو؟
اللہ سمت تو باپ نے کہا بیٹی میں تیرے رشتے کی تلاش میں امیروں کے گھر جاتا ہوں, بڑے بڑے لوگوں کے گھر جاتا ہوں, بلڈنگوں میں جاتا ہوں, محلوں میں جاتا ہوں, تاکہ میں اپنی بچی کی شادی کسی امیر کبیر کے لڑکے سے کر سکوں. اس بچی نے کہا بابا خبردار, اگر میری شادی ہی کرنی ہے تو کسی امیر کی کوٹھی میں نہ جانا, کسی ذمہ دار کی کوٹھی میں نہ جانا. اگر میری شادی کرنی ہے تو جو شخص نماز پڑھتا ہوا دکھائی دے اس سے میری شادی کر دینا. سبحان اللہ. شادی کر دینا. کیوں؟ کیونکہ جو اللہ کا حق ادا نہ کرے وہ میرا کیا حق ادا کرے. بے شک. اور یاد رکھیں یہ طرح طرح کی مصیبتیں ہمارے اوپر جو آ رہی ہیں یہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. اگر ہم نمازی ہوں گے تو کسی کی ہمت ہے جو آنکھ اٹھا کر دیکھ لے؟ بولیے, ہے کسی کی ہمت؟ اگر ہم شروع سے کاش نمازی بن جاتے تو کوئی تھا نگاہ اٹھانے والا؟ مسجد مرثیہ خواہ ہے نمازی نہ رہے, صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اس لیے مسجدوں کو آباد کرو. اسی طرح مسجدیں بیرار نہیں تو بہت برا حال ہوگا. اس لیے جب قوم گمراہی کے راستے پر چلنی شروع ہو جاتی ہے تو اللہ ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیتا ہے. اس لیے ہمیں سدھرنے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیں ہمارے غوث نے بھی یہی طریقہ بتایا جو میرے مصطفیٰ نے بتایا. اس لیے ہم سنیوں کا عقیدہ ہے ہمارے نبی بھی زندہ ہے, ولی بھی زندہ ہے. وہ لوگ جو ہمارے نبی کو مردہ کہتے ہیں معاذ اللہ, ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم جب کبھی نبی کو پکارتے ہیں وہیں آ کر مصطفیٰ ہماری امداد کرتے ہیں. وہیں آ کر نبی ہماری امداد کرتے ہیں اور ہمیں دنیا میں کسی کی ضرورت نہیں. کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ, کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ, کیوں کہیں ہمارا کوئی سہارا نہیں. سب کچھ ہمارا خدا ہے, ہمارے مصطفیٰ ہے. جی. اس لیے شاعر نے کہا کہ مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ, کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں. میں مدینے سے لیکن بہت دور ہوں, یہ خلش میرے دل کو گوارا نہیں. آپ کا عشق ہے عشق رب العلا, آپ کا ذکر ہے ذکر خدا. خود خدا نے یہ قرآن میں اعلان کیا, جو تمہارا نہیں وہ ہمارا. سبحان اللہ. جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. اس لیے ہم لوگوں کا عقیدہ ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. محبت کرو تو اللہ کے لیے, دشمنی بھی رکھو تو اللہ کے لیے. اور فرمایا میرے نبی نے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. مومن اسی وقت ہوگے ہر چیز سے بڑھ کر جب میری محبت تمہارے دلوں میں نہ رکھے. اور جس کے دل میں نبی کی محبت آ جائے تو وہ کسی فرعون اور شداد سے نہیں ڈرتا. اس کو صرف یہی پڑی رہتی ہے کہ کروں تیرے نام پہ جا فدا. اے مصطفیٰ کروں تیرے نام پہ جا فدا, نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یاد رکھیں ہمارا عقیدہ یہ ہے ہمارے ولی بھی زندہ, نبی بھی زندہ. اور میرے نبی نے فرمایا لوگوں جب تم کسی جگہ سے واپس آیا کرو, تمہارا قدم تمہارے گھر میں داخل ہوا کرے تو پہلا قدم رکھتے ہی اپنے گھر میں سلام کیا کرو. میرے نبی فرماتے ہیں سلام کس کو؟ اگر گھر میں باپ ہو تو سلام کرو, گھر میں بیٹا ہو تو سلام کرو, گھر میں چچی ہو تو سلام کرو, گھر میں چاچا ہو تو سلام کرو, گھر میں چھوٹا ہو تو سلام کرو, گھر میں بچی ہو تو سلام کرو, گھر میں تاؤ ہو تو سلام کرو, گھر میں چھوٹا بھائی ہو تو بھی سلام کرو. میرے نبی نے فرمایا اے لوگوں اگر گھر میں بیوی ہو تب بھی سلام کرو. آج ہم اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چل رہے ہیں. آپ لوگوں میں سے کون ایسا ہے کہ جو اپنی بیوی کو سلام کرتا ہے؟
माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह और आपको तौफीक अता फरमाए। सलाम करना चाहिए, बहुत अच्छी सुन्नत है मेरे नबी की। नहीं सुना आपने? आपने करते हैं क्या? ये तो करने वाले हैं। करते हाथ में उठा रहे हो। अल्लाह सलामत रखे आपको। तो हल्का हल्का करते होंगे, आहिस्ता करते होंगे। मेरे नबी ने फरमाया जो जोर से बोले मैं सुनता हूँ, जो जोर से ना बोले दिल दिल में पड़े मैं उसका भी सुनता हूँ। जी बेशक सुभान अल्लाह आहिस्ता करते होंगे। आप करे करो, जो नहीं करता है वो करेंगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया कि जब घर जाया करो, घर में औरत हो तो सलाम करे। अब औरत मोहतरमा साहब ये ना देखें कि शोहर आ रहे हैं तो वही सलाम करेंगे, अगर खातून चाहे तो वो भी सलाम कर सकती है। जी मेरे नबी ने फरमाया कि जब घर में शोहर आता है और आने के बाद अभी वो बैठता नहीं कि औरत खड़े होकर सलाम कर देती है, तो मेरे नबी ने फरमाया कि औरत सलाम करके जमीन पर नहीं बैठती, अल्लाह रब्बुल इज्जत 70 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने? 70। 70। और याद रखें यही पैगाम मेरे नबी ने अपनी बेटी को दिया था। आज से तकरीबन 1450 साल पहले मेरे नबी ने अपनी बेटी का निकाह जब मौला अली के साथ किया था, अली दूल्हा बने बैठे हैं, फातिमा दुल्हन बनी बैठी है। जब मेरे नबी की बेटी फिदा होने लगी, मेरे सरकार करीब आए। ये मंजर बड़ा अजीब होता है जब किसी बाप की बेटी घर से निकलती है, बाप की आंख में आंसू होता है, पड़ोसी की आंख में आंसू होता है, रिश्तेदार की आंख में आंसू होता है, चचा की आंख में आंसू होता है, हाजी साहब की आंख में आंसू होता है, इमाम साहब की आंख में आंसू होता है। निकाह पढ़ाते हुए भी इमाम साहब की आंख में आंसू आ जाते हैं। जब मेरे नबी की बेटी विदा होने लगी तो सोचे कैसा मंजर होगा। मेरे सरकार करीब आए, मेरे नबी ने अपनी पेशानी, अपनी बेटी की पेशानी को बोसा दिया और बोसा देकर चूम लिया। इरशाद फरमाया बेटी आज मैंने तुझको अली की ज़ौजियत में दे दिया है, आज मेरी दहलीज से निकल कर जा रही है। ऐ बेटी सुन, कयामत में हमसे मिले तो इस हाल में मिलना, मेरा अली भी तुझसे राजी रहे, तेरा नबी भी तुझसे राजी रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुझसे राजी रहे, तेरा नबी भी तुझसे राजी रहे। सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा हजरत फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा कदम चूम लेती हैं, अर्ज करती हैं बाबा जान वो कौन सा अमल है जिसको आपकी बेटी करे, आपकी लख्ते जिगर करे, आपकी दुख्तरे अख्तर करे, आपकी बेटी फातिमा करे। अल्लाह की इज्जत की कसम उस वक्त मेरे नबी ने फरमाया ऐ बेटी सुन, तू ये चाहती है मैं अमल बता दूं तो सुन ले। जब जब मेरा अली घर आया करे, अली का चेहरा देखकर मुस्कुरा कर मोहब्बत का खिराज इस अंदाज में पेश कर देना, ऐ बेटी मेरे अली को सलाम कर देना। ऐ बेटी जब जब मेरा अली घर आया करे, अली को सलाम कर देना। बेटी जब तू मेरे अली को सलाम करेगी तो जब तक सलाम करती रहेगी कयामत तक तेरा अल्लाह भी तुझसे खुश रहेगा, तेरा अली भी तुझसे खुश रहेगा, तेरा नबी भी सुबह कयामत तक तुझसे राजी रहेगा। नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत जश्ने गौसुल बरा जश्ने गौसुल बरा नारे